الحمد لولی والصلاة علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر میں اپنے ہم وطن بھائیوں سے، ساتھیوں سے، دوستوں سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کل کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں ایک بابا جی جن کی عمر 84-86 سال کے قریب تھی، ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ میری گزشتہ 3-4 سالوں سے ایک عادت ہے کہ وہ تمام بزرگ، وہ تمام فیملیز جن کے بڑوں نے پاکستان کی تحریک میں بذات ہی خود حصہ لیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے اولادوں کو اس میں کھویا، اپنا جان مال قربان کیا اس وطن عزیز کی تحریک کے آزادی کے اندر، میں ذاتی طور پر کچھ تحائف وغیرہ لے کے اس موقع پہ ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر 14 اگست کا یہ موقع ہم ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کل میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے اپنی داستان سنائی کہ تحریک آزادی کے موقع پہ جب ہم تقسیم ہند کے بعد ہجرت کر کے آ رہے تھے، راستے میں میری والدہ صاحبہ گری ایک چٹان سے اور ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ہم ان کے کفن اور تدفین کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایک دم شور مچا اور کہا کہ یہاں سے فوری طور پہ نکل جائے، ورنہ یہاں پر ابھی بہت زیادہ قتل و قتال ہونے والا ہے۔ کہا کہ اس دوران ہمیں اور کچھ سمجھ نہ آیا، ہم نے جلدی سے زمین کو کھودا اور اپنی والدہ صاحبہ کو انہی کپڑوں کے ساتھ اسی جگہ پر مدفن کر دیا۔ ہم آگے روانہ ہوئے۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا کہ میری ایک ہمشیرہ جو 17 سال کی تھی وہ ہم سے گم ہو گئی اور آج تلک اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ بات کر کے وہ بزرگ زاروں قطار رونے رکھے اور ان کی آہ و بکا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا مجھے والدہ صاحبہ بھی یاد آتی ہیں اور اپنی وہ ہمشیرہ آج تک میری کان انتظار کر رہی ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کی کوئی فریاد، ان کی کوئی خبر آج تلک ان کا کچھ پتہ نہیں۔ ان سے ملاقات کے بعد، دل خراش داستان سننے کے بعد ہمارے دل میں بھی بہت عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ جب ہم کراچی میں نکلے تو ہم نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک تو وہ دل خراش داستان ہے جو ہم نے پڑھی، جو ہم نے بزرگوں سے سنی کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہزاروں ماؤں بہن بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوئی سرے بازار، ان کے دوپٹے چھینے گئے، کتنے نوجوان جنگلوں میں درندوں کا شکار بن گئے، کتنی بیٹیوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر دریاؤں میں بہتے ہوئے پانی میں چھلانگیں لگائی، کتنے بچے جوان سولیوں پر چڑھ گئے، کتنے کو دیکھتی آگوں میں پھینک دیا گیا، کتنے اپنے لخت جگروں سے جدا ہو گئے، کتنوں کے عزیز اس موقع پر ان سے لاپتہ ہوئے اور آج تلک ان کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے اور سننے کے بعد جب ہم کراچی کی سڑکوں پر نکلے تو ہم نے برعکس پاکستان کا جذبہ دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کر روڈوں پر کھلے عام رقص کر رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا بچوں کے ہاتھوں میں میوزک پکڑے ہوئے۔ ہم نے پورے کراچی کی سڑکوں پر دیکھا مختلف کیمپس، اسٹالز لگے ہوئے اور اس پہ گانے بجانا ہو رہا ہے۔ 13 اگست کی شب جیسے ہی 12 بجتی ہے، بہت سارے اداروں میں ہم دیکھتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کو ہم 14 اگست کے موقع پر دیکھتے ہیں، جو ان جشن آزادی کے طور پر منانے والی خوشیوں میں رقص اور بچوں کو ناچ اور گانا سکھایا جاتا ہے، مختلف میوزک پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ تحریک آزادی میں قربانی دینے والوں نے ایک مقصد، ایک مطلب کے تحت قربانیاں دی اور یہ وطن عزیز مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ ان کا مقصد تھا، وہ نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے پیچھے، سلوگن کے پیچھے انہوں نے اپنی جان اپنی قربان کر دی، اپنی اولادیں قربان، اپنا مال قربان کیا۔ اپنے سامنے اپنے جگروں کو کٹتا پٹتا دیکھا، لہو میں تڑپتا دیکھا۔
لیکن آج پاکستان کو اگر ہم دیکھیں، آزادی اللہ کی نعمت ہے، اسے تو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کے جھنڈے کو بھی بلند رکھنا چاہیے، چوم کر سر پہ رکھنا چاہیے۔ اس کے گوشے گوشے کی حفاظت، اس کی سرحدوں کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، چونکہ یہ وطن عزیز کلمہ لا الہ الا اللہ پر وجود میں آیا۔ لیکن میرے ہم وطن ساتھیوں، یہ مقصد ہرگز نہیں کہ یوم آزادی کے موقع پر ہم رقص کرتے پھریں، نوجوان موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کے پخراٹے بھرتے روڈوں پر گھومیں، نوجوان بچیاں آزادی کے اس موقع پر اسلام کی تعلیمات سے آزاد ہو جائیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں باجے پکڑا دیے گئے، اور اس داستان کو، دل خراش ایک واقعے کو جو تحریک آزادی سے جڑا پڑا ہے، اس کو بالکل مسمار کر دیا گیا۔ مطالعہ پاکستان تو نصاب کا حصہ بنا، لیکن وہ واقعہ، وہ تحریک، وہ قربانیاں اس میں سے بھی نکال دی گئی۔ میرے ہم وطن ساتھیوں، وہ قومیں زندہ تب رہتی ہیں جو اپنے بڑوں کی قربانیوں کو، اپنی داستان کو صرف تحریر میں نہیں بلکہ اپنی نظر میں رکھتی ہیں، وہ اپنا نصب العین بنا کر چلتی ہیں۔ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں، ان قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جو قومیں اپنے بڑوں کی، اپنے مقصد اور مطلب کے راستوں سے ہٹ کر اپنی قربانیوں کو بھول کر رقص میں لگ جائیں اور میوزیکل پروگرامز منعقد کرنا شروع کر دیں، تو ان قوموں کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ یوم پاکستان آزادی کے موقع پر ہمیں اس دن کو فکر پاکستان، پیغام پاکستان، تعمیر پاکستان کے طور پر منانا چاہیے، نہ کہ رقص، گانا بجانا، جھومنا، میوزیکل پروگرام کا انعقاد کرنا، نوجوان کا روڈوں پر اچھلنا کودنا۔ یہ بالکل ہماری ان شہداء کے لہو سے بے وفائی ہے، ہماری ان نوجوان بچیوں سے بے وفائی ہے جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اپنی قربانیاں دی۔ ہماری ان شہداء کے لہو سے بے وفائی ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے ان شہداء کو یوم قیامت کے دن؟ قیامت کے دن ہم انہیں کیا جواب دیں گے اگر وہ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے یہ وطن عزیز تو تمہیں ایمان اسلام کے لیے حوالے کیا تھا؟ اللہ تعالی ہم سب کو تحریک پاکستان آزادی کی اس دل خراش داستان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وطن عزیز سے وفا نصیب کرے۔ جشن آزادی یوم آزادی ہے، پیغام آزادی ہے، فکر آزادی فکر پاکستان، پیغام آزادی پیغام پاکستان ہے۔ میرے عزیزو، جشن آزادی میں لگ کر اپنے بزرگوں کی توہین نہ کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔